چلیے کلاس شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ ہماری شروع ہوئی تھی، اور سورۃ البقرہ کی سٹارٹنگ میں ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی کتاب کا انٹروڈکشن کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں بتایا کہ کیسی کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، جو بہت زیادہ عظمت اور عظیم ہے، عظمت والی ہے، اور جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور جس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں اور جس کے حق ہونے میں کوئی بھی شک کسی بھی طریقے کا نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایک طریقے سے ہدایت بھی ہے، اور ہر زمانے میں انسان کو ہدایت کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی رہنمائی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب کے طور پر قرآن مجید کو نازل کیا، اس کتاب کو نازل کیا۔ اور ہر کسی کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن خاص طور پر جو چلتے ہیں اس کی ہدایت پر وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ متقین ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، جو دنیا میں جو ہے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہوئے چلتے ہیں۔ ہر وقت ان کی نگاہ جو ہے وہ اپنے اوپر ہوتی ہے کہ کہیں وہ ایسا کام تو نہیں کر رہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کہیں وہ ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ جس سے آخرت میں جو ہے ہمیں رسوا ہونا پڑے۔ تو ان کی نظر اسی بات پر ہوتی ہے، تقوی والے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا کہ وہ تقوی والے کیسے ہوتے ہیں، کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، دوسروں سے بھی کرواتے ہیں، اور نماز کی شرطوں کا دھیان رکھتے ہیں، وضو اچھے سے کرتے ہیں، اور وہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اور ایک پورا سسٹم ان کے یہاں نماز کا دیکھا جاتا ہے۔ متقین ایسے ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتے ہیں متقین؟ کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ سوری، میں نے بعد میں نماز بول دیا، پہلے غیب ہے، ٹھیک ہے؟ تو غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور کیسے ہوتے ہیں؟ کہ بن دیکھے ہی اللہ تعالیٰ کو اللہ اپنا رب مانتے ہیں، ہے نا؟ بن دیکھے ہی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جنت اور جہنم پر یقین رکھتے ہیں، بن دیکھے ہی وہ قبر کے حالات پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ہی وہ فرشتوں، رسولوں اور کتابوں کو مانتے ہیں۔ اور کیسے ہوتے ہیں؟ کہ وہ اللہ نے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے، ایکس وائی زیڈ، کچھ بھی جو ان کو عطا کیا ہے اللہ نے، اس پر بھی وہ، اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر پورا ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ ایمان لا کر عمل بھی کرتے ہیں، اور جو پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے کتابیں آئیں، لیکن ان کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ اس میں پھیر بدل کر دیے، اس میں چینجز کر دیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کیا کرتے ہیں؟ بالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر ان کا کیسا ایمان ہے؟ کہ یقین والا ایمان ہے، نیکسٹ لیول والا ایمان ہے، بالکل آخری لیول والا ایمان ہے نا؟ اور میں نے اس دن آپ کو یقین اور ایمان میں فرق بتایا تھا کہ کتنا بڑا فرق ہے، جیسے کہ انسان آنکھوں سے ہوتا ہوا کسی چیز کو دیکھے۔ قیامت ہم نے دیکھی نہیں ہے، غیب کی بات ہے، لیکن ہم کیسے اس پر یقین کریں؟ جیسے ہم نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن ہم کیسے اس پر یقین رکھیں؟ جیسے ہم نے
آنکھوں سے سارے منظر دیکھے ہیں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حالات بتائے ہم نے آنکھوں سے دیکھے، حشر کے میدان کی باتیں ایسے جیسے ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی۔ اور اگر آپ یہ جو غیب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ خاص طور پر قیامت کے دن کے بارے میں جو قرآن میں وضاحتیں آئی ہیں، قرآن میں جو ایکسپلینیشنز ہیں، اگر آپ ان کو غور سے پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سارا سین، آپ نہ سورہ انفطار پڑھیے، آپ سورہ تکویر پڑھیے، آپ سورہ انشقاق پڑھیے، آپ کو ایسا لگے گا سارا سین میری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے کہ ون بائی ون کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ نے قیامت کا منظر بالکل ایسا کھینچا جیسے انسان کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، اس کے آنکھوں کے سامنے فلم چل رہی ہو۔ تو جب ایسا منظر ہو تو انسان کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس چیز میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اور کائنات، پوری کائنات، دن اور رات، جتنی بھی چیزیں، انسان کی کا اپنا وجود خود اس بات پر دلیل دیتا ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو مار بھی دے گا اور پھر وہ ایک دن اس کو زندہ بھی کرے گا، اور اس کے آنے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ تو پھر جب کوئی شک نہیں ہے تو پھر انسان کا ایمان کس لیول پر جانا چاہیے؟ یقین کے لیول پر چلے جانا چاہیے، ہے نا۔ پھر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا آیت نمبر 5 میں؟ کہ یہی لوگ ہیں، ہے نا، یہی متقین جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اس دن یہ آیت آدھی ہو گئی تھی نا، اولئک هم المفلحون والا پارٹ بچ گیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل جو کوالٹیز جن کے اندر متقین والی ہوں گی وہی لوگ جو ہے ہدایت پر ہے۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ ہدایت پر کون ہے تو تم دیکھو کہ وہ بندے میں یہ کوالٹیز جو پیچھے بیان کی گئی ہیں ہے بھی یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہدایت پر کون ہے اور کون جو ہے وہ اصل میں متقی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابن عباس جو ہے ہدن کی تفسیر کرتے ہیں، یہی لوگ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نور پر ہیں، اور یہی لوگ استقامت پر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے ابن جریر کہتے ہیں یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہیں، دلیل پر ہیں، ثابت قدمی پر ہیں، سچائی پر ہیں، اور توفیق میں حق پر قائم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی لوگ کیا ہے؟ اپنے پاکیزہ عمل کی وجہ سے نجات، ثواب اور دائمی جنت پانے کے مستحق ہیں، اور وہ عذاب سے محفوظ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت میں دو اولائکا آئے ہیں، ٹھیک ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ دو اولائکا ہیں اس آیت میں، تو اس کی بھی تفسیر کی ہے نا؟ کیا تفسیر کی ہے بتائیے؟ ان جنرل تو یہ سب کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، سب کے لیے ہیں، لیکن ابن عباس، ابن مسعود کہتے ہیں کہ آیت نمبر جو 3 ہے جس میں یہی فرمایا کہ یؤمنو، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، یہ آیت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے تھی، اس وقت جو مومن ایمان لے کر آ رہے تھے عرب کے وہ تھے، اور جو اگلی آیت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے بعد جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ آیت جو ہے اہل کتاب کے لیے تھی، یعنی کہ یہود اور نصارہ کے بارے میں تھی۔ تو پہلا جو اولائکا ہے وہ مومنوں کے لیے ہے، اور دوسرا اولائکا، پہلا اولائکا جو ہے وہ اہل کتاب کے لیے، اور دوسرا اولائکا کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے اس کا یہ ہے کہ دونوں کے ہی لیے ہیں، یہ دونوں اولائکا دونوں کے ہی لیے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ پارٹ رہ رہا تھا ہمارا مفلحون والا، کہ یہی سارے لوگ جو ہے فلاح پانے والے ہیں۔ اچھا، تو ہم پہلے یہ دیکھیں کہ فلاح، یہ مفلحون کا ورڈ کس چیز سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا روٹ ہے فا، لام اور ہا، ٹھیک ہے، فا، لام اور ہا اس کا روٹ ہے فلاح، اور میم اس میں اسم کا لگا ہوا ہے، ناؤن کا لگا ہوا ہے، اور واو اور نون اس میں جمع کا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ال جو ہے اس میں خاص کرنے کے لیے، معنی کو خاص کرنے کے لیے لگایا گیا ہے، ٹھیک۔ اب فلاح جو ہے اصل میں کسی چیز کے پھاڑنے اور کاٹنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اصل میں اس کا معنی پھاڑنا یا کاٹنا ہوتا ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ اور کسان کو عربی میں فلاح کہتے ہیں، اس لیے کہ فلاح جو ہے یعنی کہ جو کسان ہوتا ہے وہ ہل چلا کر زمین کو پھاڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کھیتوں میں ہل چلتے ہوئے؟
اب تو خیر ہل وغیرہ نہیں چلتے ہیں، اب تو وہ ٹریکٹر میں ہی لگا ہوتا ہے نا وہ پہلے ہوتے تھے کہ کھیتوں میں کیا کرتے تھے، ہل چلاتے تھے ہے نا، کسان اور زمین کو پھاڑتے تھے اور اس کو کیا کرتے تھے، بھر بھرا کرتے تھے تاکہ بیج بونے میں آسانی ہو جائے. تو فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کسان کو کہتے ہیں. اور کسان کیا کرتا ہے؟ ہم؟ کسان بہت زیادہ محنت کرتا ہے نا، بہت ہی زیادہ محنت کرتا ہے، تب جا کر اس کو اس کی فصل ملتی ہے. ٹھیک ہے، آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کسان کو کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جب وہ کھیت میں کام کرتا ہے تو وہ پورا پورا دن اپنا اسی میں لگا دیتا ہے، اور جب فصل پکنے کو پک کر کھڑی ہوتی ہے تب تو وہ دن رات بھی وہیں پر بتاتا ہے نا، دیکھا نا آپ نے؟ ایک منٹ کال آ
تو ہاں میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ فلاح سے ورڈ نکلا ہے، اور فلاح کسان کو کہتے ہیں، اور کسان جو ہے وہ تھوڑی بہت محنت کھیت پر نہیں کرتا ہے، بلکہ اتنی محنت کرتا ہے کہ اپنی بھی جان کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، نہ اپنی صحت کی، نہ اپنے کھانے پینے کی۔ آپ نے کبھی ہم اس بات کو نا تھوڑا نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ ہم نے کھیت وغیرہ دیکھے نہیں ہیں، ہم نے کبھی ان چیزوں کے ایکسپیرئنس نہیں کیے ہیں۔ آواز آ رہی ہے میری؟ اور اگر کہیں آپ کا گاؤں وغیرہ میں آنا جانا ہوا ہو، اور یہ آپ کے گھر میں کبھی کھیتی باڑی کا کام ہوتا ہو، تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک کسان جو ہے وہ کتنی محنت کش ہوتا ہے نا۔ تو یہ لفظ کیا بتا دیتا ہے، یہ المفلحون کا ورڈ ہمیں بتاتا ہے کہ اچیو کرنا ہے نا۔ فلاح اچیو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ہے نا۔ خالی آسانی سے آپ کو فلاح نہیں ملے گی، ٹھیک۔ تو آپ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ سلیکٹ کیے ہیں ہر جگہ، وہ ایسے ہی نہیں رکھ دیے کہ یہاں پر کوئی ورڈ وہاں پر کوئی ورڈ، بلکہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ان الفاظوں کو اللہ تعالیٰ نے پرویا ہے نا۔ تو اللہ نے یہاں پر بتایا کہ فلاح کا راستہ، یہ جنت کا جو راستہ ہے، یہ آسانی سے نہیں ملتا ہے نا۔ مفلح آسانی سے نہیں بن سکتا کوئی بھی۔ جیسے کسان سارا سال محنت کرتا ہے، اور اینڈ میں جا کر اتنی دیکھ بھال کے بعد، اتنی محنت کے بعد اس کی فصل ملتی ہے، اسی طرح یہ وہ کامیابی ہے جو بہت زیادہ انتھک، جس کو کہتے ہیں انتھک محنت کے بعد ملتی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ ہارڈ ورک کرنے کے بعد ملتی ہے، آرام کر کر کے، مزے کر کر کے، بس دنیا میں پڑھ کے، ہے نا، بے ہوش ہو کر آپ یہ سوچیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی، پھر تو آپ نے متقین کا حق مار لیا ہے نا۔ یہ کہہ کر آپ، جو ایک انسان ہے دین پر اتنی محنت کر رہا ہے کہ اس کو اپنی صبح شام کا پتہ نہیں کہ صبح کہاں ہو رہی ہے، میری شام کہاں ہو رہی ہے، اور ایک انسان ہے جو آرام سے 12-1 بجے سو کر اٹھتا ہے، اس کو دن کا پتہ نہیں، اس کو رات کب ہو رہی ہے یہ پتہ نہیں، ہے نا، بس اپنی عیش و عشرت میں پڑا ہوا ہے، اور وہ سوچے کہ مجھے بھی جنت مل جائے گی، تو پھر تو کسی کا حق ہی مارا جائے گا، ہے نا۔ تو متقی بننے کے لیے بھی محنت کرنی ہوتی ہے، تب جا کر جو ہے انسان کو یہ فلاح والا درجہ ملتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جو ہے یہ فلاح کا لفظ قرآن کی بہت اہم اصطلاح ہے، بہت اہم ٹرمینالوجی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کئی سارے میننگ آپ کو اس کے ملیں گے کہ فلاح کہتے ہیں منزل، من چاہی منزل کو پہنچ جانا، ٹھیک ہے، جو انسان کا دل ہے جہاں پہنچنے کا وہاں پر پہنچ جانا۔ اور فلاح کہتے ہیں کسی بھی باطنی حقیقت کا عیا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ کوئی حقیقت ہے جو چھپی ہوئی ہے، اور لیکن وہ کیا ہو گئی؟ عیا ہو گئی۔ آپ دیکھیں نا کہ جو متقی ہوتا ہے نا، جو اللہ کو پہچانتا ہے، تو بہت سارے لوگ کیوں اتنی غفلت میں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو حقیقت نہیں معلوم ہوتی اچھے سے، ہے نا، کہ اصل میں کیا چیز کیا ہے۔ تو وہ جیسے ان کو دکھتا ہوتا ہے کہ سب زندگی گزار رہے، وہ ایسے ہی اسی راہ پر چل پڑتا ہے نا، لیکن ایک متقی پر کیا ہو جاتی ہے؟ ساری حقیقتیں عیا ہو جاتی ہے، اس کو ہر چیز کی پہچان اچھے سے ہو جاتی ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا، ہے نا۔ تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ پھر اپنی من چاہی منزل کو پہنچ بھی جاتے ہیں، اور یہی پھر کیا ہوتے ہیں؟ مفلحون ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، اپنے مقصد کو پہنچنے والے ہی اصل میں کون ہوتے ہیں؟ متقین ہوتے ہیں۔ یا پھر آپ اس کا الٹا کر لیں کہ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں، جو اپنے مقصد کو پانے والے ہوتے ہیں، جو فلاح پانے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر یہاں پر تمام صحابہ اکرام اجمعین کی طرف اشارہ ہے، خاص اشارہ اس کی طرف ہے۔ اس وقت کون تھے؟ متقین صحابہ اکرام تھے، ہے نا۔ اور عام اعتبار سے یہ ہر اس شخص کے لیے ہے، اگر وہ ہدایت سے مستفیض ہوتا ہے، قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور آخرت میں فلاح پانا چاہتا ہے، تو کیا ہے؟ اس کو یہ کوالٹیز اپنے اندر پھر پیدا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی لوگ ہدایت سے سرفراز ہو کر آخرت میں اللہ کے فضل کو پا سکیں گے، ٹھیک۔ اور جو اللہ کا فضل پالے، ہدایت سے سرفراز ہو جائے، اللہ کا فضل پالے، وہی کیا ہے؟ پھر کامیاب ہے نا۔ پھر مفلح جو ہے اس کو کہتے ہیں جو اپنی مراد کو بخوبی پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ جو بھی اس نے چاہا ہے، اس کو آرام سے پہنچ جائے اس منزل کو، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ اور کمی
واقع نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی نہ اس میں رکاوٹ آئے، نہ ہی کوئی کمی، رکاوٹ یہ نہیں کہ باہری تو رکاوٹ آتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا صراط مستقیم پر چلنے میں کتنی رکاوٹیں آتی ہیں، باہری تو آتی ہے لیکن اپنے آپ سے اس کی کوئی بھی کریٹ کری ہوئی رکاوٹ نہیں ہو۔ اپنے آپ سے کیا مطلب؟ اپنے آپ سے انسان کیا رکاوٹیں کریٹ کرتا ہے؟ ہوں مایوسی، نفس کی بات ماننا، ہاں ٹھیک ہے، اپنے آپ سے جو ہے نا انسان کی کیا رکاوٹ ہوتی ہے کہ انسان اپنی نفس کی خواہشوں پر چل پڑتا ہے نا، تو یہ رکاوٹ ہوتی ہے۔ یا پھر کیا رکاوٹ ہوتی ہے کہ انسان خود سے ہی ازیوم کر لیتا ہے کہ اس پر چلنا آسان نہیں ہے نا، اپنے آپ سے ہی انسان پھر یہ والی بات سوچ لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیے جو انسان اپنے دماغ میں اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے نا بات کہ یہ ایسے ہوگا، وہی ہوتا ہے نا، یہ ایسے نہیں ہوگا، نہیں ہوتا ہے پھر وہ ایسے ہے نا، ہر چیز کو اپنے آپ سے مشکل، یہ تو میرے لیے بڑا مشکل کا کام ہے، اپنے آپ سے ازیوم بنانا ہے نا، ہسٹری نہیں پڑھ سکتی میں، میرے لیے بہت مشکل کا کام ہے، میتھس میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جب انسان اپنے آپ سے یہ بنا لیتا ہے پھر وہ خود بھی اس پر، اب دیکھیے کوئی بچے ہوتے ہیں جن کے دماغ میں بھر جائے کہ میتھس میرے بس کی بات نہیں ہے، پھر وہ میتھس کی بک اٹھاتے ہیں میتھس کی بک؟ اب مجبوری میں اٹھا لیں پٹ پٹا کر، لیکن اپنے آپ سے تو ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ میتھس کی بک اٹھائے، ہے نا؟ تو جب انسان اپنے آپ سے کوئی کام مشکل بنا لیتا ہے اور یہ ایزیوم کر لیتا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر وہ اس راستے پر چلنا چاہے گا؟ کبھی بھی نہیں چلنا چاہے گا، ہے نا؟ تو یہ اپنے آپ سے پیدا کی ہوئی رکاوٹیں نہیں ہوتی، ٹھیک؟ مفلح کے راستے میں اپنے آپ سے پیدا کی ہوئی رکاوٹیں نہیں ہوتی، اپنے آپ سے پیدا کی ہوئی کمیاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو یہ پوری آیت ہے نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، پہلا جو ٹکڑا ہے اولئک علی ھدی من ربہم میں ایمان اور تقوی پر جو انسان قائم ہوتے ہیں ان کے دنیاوی پھل کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو دنیا میں کیا ملے گا؟ یہ ملے گا اللہ کی طرف سے ہدایت پر استقامت ملے گی، ہے نا؟ اور دوسرے ٹکڑے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے پھل کا ذکر کیا ہے، ٹھیک؟ یعنی کہ یہ جو فلاح ہے نا، یہ فلاح کوئی ادھوری یا جو ہے پارشل، جس کو کہتے ہیں نا کہ جزوی کامیابی کا نام نہیں ہے، بلکہ فلاح کیا، کس کامیابی کا نام ہے؟ وہ مکمل کامیابی، وہ کمپلیٹ سکسیس، جس کے دامن میں دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں، تمام برکتیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، سما جاتی ہیں، یہ وہ کامیابی کا نام ہے، ٹھیک؟ دنیا کی فلاح کیسے ہے؟ دنیا میں کامیابی کیسے ہے؟ آپ کو لگے گا کہ بہت سارے لوگ تو ناکام ہیں دنیا میں، جو متقی ہیں وہ تو بیچارے، ان کو تو کوئی پوچھنے ہی والا نہیں ہوتا، ہے نا؟ ایک طرف سمٹ سمٹائی ان کی زندگی ہوتی ہے، دنیا میں کیسے کامیابی پھر ان کو ملی؟ اور بہت سارے تو بہت زیادہ غریب ہی ہوتے ہیں بیچارے، ہوں۔ دنیا میں دیکھیے اس طرح کامیابی کہ اللہ نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے نا، راہ مستقیم ان کو نصیب ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ چاہے ان کی اپنی پرسنل لائف ہو، چاہے ان کی انٹر پرسنل لائف ہو، ہے نا، چاہے ان کی سوشل لائف ہو، چاہے ان کی قومی زندگی ہو، ہر حیثیت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین زندگی کا دستور دیا ہے نا، بہترین وے آف لائف ان کو ملا ہے، ٹھیک ہے؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ایک پاکیزہ زندگی ان کو ملی ہے جو شاید ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے، ٹھیک؟ وہ غلط کاموں میں ملوث نہیں ہوتے ہیں، وہ برے کاموں میں نہیں ملوث ہوتے ہیں، ان کا نام کرمنلز کی لسٹ میں نہیں ہوتا ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے دنیا میں کیا کرے گا؟ ان کو ایک پاکیزہ زندگی اور ایک بہت ہی اچھی زندگی سے ان کو نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ نوازتا بھی ہے، ٹھیک؟ آپ دیکھیے کہ دین کا جو نام ہے نا، اتنا بڑا نام ہے اسلام کا نام کہ کوئی انسان ٹوپی ہی پہنا ہے خالی، ہے نا، ٹوپی پہنا ہے، اس کی داڑھی ہے مان لیجیے، چاہے وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، پھر بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک؟ ایک عورت صرف برقع پہنی ہے نا، برقع پہنی ہے، اور وہ چاہے نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ چاہے دیندار نہیں ہے، لیکن اس نے برقع ڈالا ہوا ہے، اور اس کے سامنے دو تین بے پردہ عورتیں ہیں، تو انسان ان کی عزت نہیں کرے گا بلکہ اس عورت کی عزت کرے گا، ہے نا؟
تو یہ دین کا صرف نام، صرف آپ کو ایک دینی علامت ہی کافی ہوتی ہے کہ انسان کو عزت مل جاتی ہے. تو سوچے کہ جب ہم اس طریقے پر چلنے لگیں گے پھر اللہ تعالیٰ کتنی عزت کرے گا، اور کرتا بھی ہے عزت، اور اللہ تعالیٰ پھر کرواتا بھی ہے عزت. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر حال میں جو ہے اس کے اندر قناعت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہر حال میں زندگی جینا اس کو وہ سیکھ لیتا ہے کہ ہر حال میں زندگی کیسے جی جاتی ہے. ہر حال میں چاہے کم ہے، چاہے بڑھتی ہے، چاہے بہت کچھ بھی ہے، تب بھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ سارا کچھ جو ہے اس کس کام میں مجھے لگانا ہے. اور بہت کم بھی اس کے پاس ہوتا ہے، نہ کے برابر بھی ہوتا ہے، تب بھی اس کو جینے کا طریقہ آتا ہے کہ اس کم میں بھی مجھے کیسے گزارا کرنا ہوتا ہے. کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن کے یہاں جو ہے یہی مسئلے رہتے ہیں نا کہ بہت کم ہے یا بہت زیادہ ہے، تو کتنے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ بس وہ اسی میں لگے پڑے ہیں، ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں دکھ رہا. تو یہ ایک متقین کی زندگی میں یہ طوفان شامل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. کہ کبھی جو ہے وہ بہت زیادہ لہریں آ گئیں اور کبھی بہت کم آ گئیں تو انسان جو ہے وہ اس کی کشتی ڈوب رہی ہے، کبھی جو ہے اس کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے. ایسا اس کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آخرت کی کامیابی کیا ملی اس کو کہ اس راستے پر جب وہ چلا اور چل کر جو ہے وہ اس نے یہ راستہ پار کیا، تو وہاں پر پھر کیا ہوگا، اس کو پورا پورا صلہ اس کا ملے گا. ٹھیک ہے. ابن جریر اور ابن عباس کہتے ہیں الذین ادرکوا ووجدوا ما طلبوا، وہ لوگ جنہوں نے پہچان لیا. ٹھیک ہے. جنہوں نے پہچان لیا اور پا لیا جس کی بھی انہوں نے طلب کی. ووجدوا اور پا لیا ما طلبوا جس کی انہوں نے طلب کی. ونجوا اور وہ نجات پا گئے من شر ما منہ حربوا، جو بھی شر تھا اس میں. ٹھیک ہے. شر کیا تھا دنیا میں بتائیے؟ بہت سارے شر ہیں، ہے نا. کتنے شر ہیں، ہر قدم پہ آپ کو شر ملیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں ابن عباس اور ابن جریر کے مفلح کون ہیں؟ جنہوں نے پہچان لیا، یعنی کہ صحیح راستے کو پہچان لیا، حق کو پہچان لیا، اور جو انہوں نے چاہا اس کو بھی پا لیا. ٹھیک ہے. جو انہوں نے طلب کی اس کو بھی وہ پا گئے، اور دنیا کے ہر شر سے انہوں نے نجات پا لی، ہر شر سے وہ بچ بھی گئے. یہی کیا ہے، کامیاب ہونے والے ہیں، یہی مفلحون ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے نا، یہ اس کا معنی کسی بھی زبان میں کسی بھی طور پر جو ہے ہم اس لفظ کا معنی نہیں ادا کر سکتے. اس لفظ کا حق ہم ادا کر پانا بہت ہی مشکل کا کام ہے. ٹھیک ہے. امام اللغت ہے، یعنی کہ جو ڈکشنری کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، زبیدی ان کا نام ہے، یہ لکھتے ہیں ائمۂ لسان کا اس پر اتفاق ہے کہ کلام عرب میں جامعیت خیر کے لیے فلاح سے بڑھ کر کوئی بھی لفظ موجود نہیں ہے. کیا مطلب کہ جتنے بھی زبان کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا، جو لینگویج ایکسپرٹس ہوتے ہیں عربک کے، ٹھیک ہے، تو ان تمام کا اس بات پر اتفاق ہے، وہ تمام اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ عرب کے کلام میں، یعنی کہ عربک لینگویج میں تمام خیر جس ورڈ میں جمع ہو جاتی ہے وہ ورڈ فلاح ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے بڑھ کر کوئی لفظ موجود نہیں ہے. آپ سوچیں کہ کتنی بڑا یہ ورڈ ہے، ہم اس کے معنی کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تمام طریقے کی خیر اس ورڈ میں شامل ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فلاح کا میننگ کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ محنت سے کسی بھی چیز کو پانا. ٹھیک ہے. تو جو بھی محنت جد و جہد کرنے کے بعد کسی مقصد کو حاصل کرنے میں سکسیزفل ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو بھی مفلح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اصل خوشی تو یہی ہوتی ہے نا کہ انسان نے محنت کی اور پھر وہ جو ہے وہ اپنی وہ کامیاب ہوا. یہ کیا کہ آپ کی باپ دادا کی دولت ہے اور آپ اس پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اور پھر جو ہے آپ کو لوگ رئیس زیادہ، امیر زیادہ کہہ رہے ہیں. اس میں اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی سیلف میڈ انسان کو ہوتی ہے، جب وہ اپنے پیروں پر، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ایک انسان ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی اتنے دولت کے انبار نہیں ہے. وہ انسان اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اور اتنا زیادہ کامیاب بنتا ہے کہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، اس کے ایگزامپلس دیتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں سیٹ کرو، ان کو رول ماڈل بناؤ. دیکھو ان کے پاس کیا تھا، کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ گھر سے نکلے تھے، اور آج یہ کس کامیابی پر ہے نا. اور جن لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، مان لیجیے بہت ساری ایکڑوں میں پراپرٹیز ہیں، ہے نا، زمینیں جائیداد ہیں، اور اس پر جو ہے وہ کام کر کے وہ بلڈنگ وغیرہ بنا بھی لیتے ہیں، تو لوگ ان کو کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا کہ کیا کمال کر لیا بھائی، سب باپ دادا کی دولت تھی، اسی پر انہوں نے عیش کیا. ٹھیک ہے. تو اس انسان کو اتنی خوشی ہوتی بھی نہیں ہے جتنی اس انسان کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں
کہ دنیا میں جن لوگوں کو محنتوں اور کوششوں کے بعد یہ سکسیس ملتی ہے، یہ دولت نصیب ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش بھی ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اور پھر اگر دین کا معاملہ اگر ہو، دین کا معاملہ آئے، اب دیکھیں تو قیامت کے دن اللہ کے فضل سے، عنایت سے اور اللہ کے کرم سے اس طرح وہ نہال ہوں گے کہ ان کا تصور کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ان کی نعمتوں کو اور ان کی خوشیوں کو ناپنا جو ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے تو ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے کہ نہ تو کسی آنکھ نے اس نعمت کو دیکھا ہوگا، ایک بھی نعمت کو نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی کوئی دل اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، ہم ان نعمتوں کو، ان کامیابیوں کو، ان سکسیسفل اور اس سکسیس کے بعد اس انسان کی خوشی کو کسی بھی پیمانے میں ناپ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں فلاح کہتے ہیں کسی اس چیز کو، کس چیز کا نام ہے فلاح؟ کہ اپنے مطلوب کے حصول میں کامیابی، ٹھیک ہے؟ اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جانا اور خوف سے نجات پا جانا، ٹھیک ہے؟ خوف سے نجات، کس چیز کا خوف؟ کس چیز کا خوف؟ مقصد تو چلیے انسان کا یہ ہے کہ کیا مقصد ہے ہمارا، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہے نا؟ اور عبادت کرتے کرتے انسان اس سیڑھی پر پہنچ جائے جہاں اس کو لگے کہ اب جو ہے وہ اتنی تو میں نے ویسے تو یہ چیز نہیں آنی چاہیے، لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے نا کہ اندر سے آپ کی آواز آتی ہے کہ ہاں یہ وہ چیز ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ ہمیں کامیاب کر دے، ہے نا؟ اللہ ہمیں کامیاب کر سکتا ہے۔ تو اپنے مقصد میں کامیابی اور خوف سے نجات کا نام، خوف کس چیز کا؟ بھٹکنے کا، دنیا کا، جی دنیا کا، ہے نا؟ اور کیا؟ بھٹکنے کا خوف، گمراہی کا خوف، اور کس چیز کا؟ آخرت کا بھی خوف ہوتا ہے نا، سب سے بڑا تو وہی خوف ہے نا، انسان کو اس خوف سے نجات مل جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ سوچئے ذرا کہ دنیا کے خوف ایک طرف اور آخرت کا خوف ایک طرف، ٹھیک؟ اب ایک انسان بہت غلط زندگی، غلط طریقے سے زندگی گزار رہا تھا اور وہ ہدایت پر آتا ہے اور ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، اور اب کیا ہوتا ہے؟ خوف اپنے آپ انسان کے اندر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نجات اس خوف سے نہیں ہے کہ انسان اللہ سے ہی ڈرنا ختم کر دے کہ بھائی بس بہت اچھے ہم نے عمل کر لیے، متقین پرہیزگار بن گئے، اب ہم اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، یہ وہ خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو سزا دے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی نہیں ہے کہ پھر اس سے نجات پا جائے انسان تو پھر کیا ہو، وہ بالکل مطمئن ہی ہو جائے کہ اب تو مجھے کوئی سزا ملے گی نہیں، اب تو میں جو دل چاہے کروں، اب تو میں پورا متقی بن گیا، اب سرٹیفکیٹ تو مجھے مل گیا، اب میں جو دل چاہے کرتا پھروں، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا خوف سے بھی نجات نہیں، یہ بھی خوف انسان کے ذہن میں رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان اس اسٹیج پہ پہنچ جائے جہاں پر اب اس کو لگنے لگے کہ اب امید رکھتا ہوں میں اللہ سے کہ اللہ جو ہے وہ مجھے آخرت کے دن سزا نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ خوف۔ اب جو ہے آپ دیکھیں کہ اللہ نے فلاح کو، یہ جو سکسیس ہے الٹیمیٹ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں ہی قید کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں قید کر دیا ہے بتائیے؟ کافر برا نہیں مانیں گے اس بات پر کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سکسیسفل صرف ایمان والے اور متقین ہیں اور کوئی نہیں ہوگا سکسیسفل، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہے نا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایمان کے راستے پر چلے بنا انسان اس منزل پر تو نہیں پہنچ سکتا نا ہرگز بھی، ٹھیک؟ اس راستے کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سارے بدبختی کے راستے ہیں، سارے ہلاکت کے راستے ہیں، سارے نقصان کے راستے ہیں نا، خسارے کے راستے ہیں، جو کیا کرتے ہیں اپنے جو ان راستوں پر چلتا ہے ان کو چلنا تو دور، کیا کرتے ہیں الٹا ہلاکت کے گڑھوں میں گرا دیتے ہیں، ہے نا؟ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے ان راستوں پر چل کر۔ تو اللہ نے کیا کیا ہے پھر؟
ابھی آ رہی ہے میری آواز؟ آ رہی ہے؟ کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا تھا مائک. آ رہی ہے؟ السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا آ رہی ہے. اللہ. پتہ نہیں آج کی کلاس ایسی ہی ہو گئی بس. عجیب سی ہی ہو گئی. موزہ تھا ٹھیک ہے. اور کیا کروں بتائیے، اب میں ایک دم سے یہ ہونے لگا مائک کا، وہ ہو گئی پرابلم. ہاں تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اللہ نے جو ہے اس کو کامیابی کو، سکسیس کو جو ہے اور کیا صرف ایمان والوں کے اندر ہی قید کر دیا. ٹھیک ہے کہ ایمان والوں کو ہی سکسیس ملے گی. اولئک ہم، ہے نا، وہی مفلحون ہے، یعنی کہ وہی کامیاب ہے اور کوئی کامیاب نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے راستے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر جو دوسرے راستے اختیار کرتا ہے، جو دوسرے راستے چوز کرتا ہے، ان کو اپنی زندگی کے طریقے بنا لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر انسان گڑھوں میں ہلاکت کے گرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابو عبید اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ فلاح مینس زمین کو کھیتی کے لیے پھاڑنا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اور مفلح اور کسان جو ہے کیا کرتا ہے، مصیبتیں اور مشکلات کو کاٹ کر جو ہے اپنے کھیت کو فصل کے لائق بناتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مفلح کون ہوتا ہے؟ مصیبتوں، مشکلات کو کاٹتا ہے، کاٹتا چاہتا ہے یہاں تک کہ اپنا مقصد حاصل کر لے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ سکسیس ایزیلی مل جاتی ہے، جیسے کہ حلوا ہے نا، اور چمچ سے اس کے منہ میں کھلا دیا گیا نوالا بنا کر. تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مصیبتیں، مشکلات انسان کو کاٹنی ہی کاٹنی پڑتی ہیں، تب جا کر انسان کو اپنے اس مقصد کی کامیابی ملتی ہے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ المفلحون سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ سب کچھ پا لیا جس کو انہوں نے طلب کیا، اور اس شر سے وہ بچ گئے جس سے وہ بھاگے تھے. ٹھیک ہے. جو بھی طلب کیا، یعنی کہ اب مان لیجیے شروع سے اگر ان کوالٹیز کو آپ دیکھیں متقین کی، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کیا کیا کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہے نا. تو انہوں نے، اب ہم نے کیا سوچا، اب ہم نے اپنے ذہن میں بنا لیا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی جتنے بھی غیب کی باتیں ہیں ہم ایمان لائیں گے. ہم نماز پڑھنے والے، نماز کو قائم کرنے والے بنیں گے، ہے نا. اور ہم کیا کریں گے، جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو خرچ کرنے والے بنیں گے. تو جو کچھ بھی وہ جو ہے وہ مراد کرتے ہیں وہ اپنی طلب کو پا لیتے ہیں، وہ مفلح ہوتے ہیں. اور پھر بہت سارے شر ہم نے دیکھے. سب سے پہلے ہم نے شیطان کا ہی شر دیکھا، دنیا والوں کا شر دیکھا، اپنی نفسوں کا شر دیکھا. تو اس شر سے بچ گئے جس سے وہ بھاگے تھے. ٹھیک ہے. تو انسان کیا ہوتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں، یہ جتنے بھی شر دنیا میں ہیں، ہمیں کیا کر رہے ہیں، غلط راستوں پر لے کر جا رہے ہیں، ہماری تباہی کا سبب بن رہے ہیں، ہماری بربادی کا سبب بن رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، اس سے بچ کر بھاگنے لگتے ہیں، ہے نا. تو جب بھاگتے ہیں تو مفلح کون ہوتا ہے، اس شر سے بچ گئے جس سے وہ بھاگے تھے. ٹھیک ہے. تو ان شر سے بھی وہ بچ جاتے ہیں. تو اور دیکھیے، الفلاح سحور کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جس کو ہم سحری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سحری کیا ہوتی ہے؟ ہوں سحری کیا ہوتی ہے؟ آواز ابھی بھی چلی گئی کیا میری؟ اچھا. ہاں رمضان کی نا، رمضان میں سحری کرتے ہیں نہیں کرتے، کھاتے ہیں ہم صبح میں. تو سحری کا کھانا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا تھا کہ ہمارا الفلاح فوت ہو جاتا. تو کسی نے فرمایا کہ یہ الفلاح کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحور ہے نا، سحری کا کھانا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جیسے سحری کے کھانے کے ساتھ روزے کی بقا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سحری کا کھانا روزے کی بقا ہے. روزے کو باقی دیکھیے، جب انسان نہیں کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے نا. کمزور ہو جاتا ہے تو سحری نہیں کرتا ہے، دن بھر بھوکا رہنا پڑتا ہے. انسان کیا ہوتا ہے ویک ویک رہتا ہے، نمازیں بھی اچھی نہیں پڑے گا، ہے نا. تو روزے کی بقا کس میں ہے؟ سحری میں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہدایت کے راستے پر چل کر ہی مومن اور متقی کی بقا ہے. ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ مومن تب تک رہے گا جب تک وہ ہدایت کے راستے پر چلے گا، ہے نا. متقی جب تک رہے گا جب تک وہ ہدایت کے راستے پر چلے گا. ٹھیک. تو بات کیا ہے کہ دنیا کا ہر انسان سکسیزفل ہونا چاہتا ہے نہیں ہونا چاہتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ فلاح پالے، ہے نا. کوئی ایسا ہے جو اس سے الٹا چاہتا ہو کہ نہیں ہم ناکام ہو جائیں؟ نہیں. ہم کوئی بچہ ہے ایسا جو کہتا ہو ارے یار اس بار تو میں فیل ہو جاؤں، ہے نا. اور کوئی بچہ ایسا آپ کو ملے گا کہتا ہوا کہ میرے نمبر بہت کم آ جائے؟ کوئی نہیں ہوتا ہے نا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کیا ہوں،
کامیاب ہو جائیں، چاہے کسی بھی اپنی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اپنی جاب میں کامیاب ہو جائیں، بزنس میں ہاتھ ڈالا اللہ ہم بزنس میں کامیاب ہو جائے، پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم اپنی پڑھائی لکھائی میں کامیاب ہو جائے، ہے نا؟ تو ہر انسان دنیا کا چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، ٹھیک؟ اس کا الٹ کوئی کہتا ہوا آپ کو نہیں ملے گا، ہرگز بھی نہیں ملے گا، ہے نا؟ مگر دیکھیے آپ کے ہم نے کیا کیا ہوا ہے، اپنی کامیابی اپنی ناکامی کے جو کرائیٹیریا ہیں، جو معیار ہیں، ان کو ہم نے اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے نا، کہ کون سی کیا کامیابی اور کیا ناکامی، ٹھیک؟ جو کسی بھی وے میں ہم جو ہے صحیح قرار نہیں دے سکتے۔ حقیقی کامیابی کا معیار کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ نے، جو کائنات کے خالق نے، جو حقیقی مالک ہے اس نے بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کی تعلیم آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور ہر دور میں انسان کے معاشرے کی رہنمائی کرتی رہی، اور آخر میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب بھی کسی کو ایمان جو ہے نصیب نہیں ہوا، تو مطلب کیا ہوا کہ وہ ایمان قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور یہ طاقت وہ اپنی بدعمالیوں سے ضائع کر چکا، اپنی بدعمالیوں سے گنوا بیٹھا، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں کہ قرآن کی ہی زبانی دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہونے والے کون ہیں۔ میں جلدی جلدی بتاتی ہوں، میں نے تو سوچا تھا آیتیں پڑھ کر آپ کو بتاؤں گی، لیکن اب ٹائم نہیں ہے تو میں آپ کو جلدی جلدی بتا رہی ہوں، ریفرنس دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو نوٹ کر کے چیک کر لیجیے گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 ہے، اللہ نے وہاں فرمایا ہے کہ ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے کامیاب ہیں۔ اسی طرح اب ان آیتوں میں آپ نے دیکھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کہ کامیاب ہونے والے جو ان صفات کے حامل ہیں، جن کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر سورہ اعراف کی 157 میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اکرام کرنے والے کامیاب ہیں۔ پھر سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر 13 تک اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات گنائی ہیں، انشاءاللہ ہم کسی دن یا تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کہ کون کون سی کوالٹیز ہیں جو انسان کو قد افلح المؤمنون، ٹھیک ہے؟ یقیناً مومن فلاح پا گئے، اور اس کے بعد 12 آیتوں تک اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز بیان کی ہیں، اس کو آپ پڑھیے گا اور بہت اچھے سے پڑھیے گا، ٹھیک؟ پھر اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرنے والے کامیاب ہیں، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے والے کامیاب ہیں، یہ سورہ روم آیت نمبر 38 میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے کہ ان میں کیا ایمان بھی آ گیا ہے نا، جو ابھی ہم نے متقین کی صفات میں پڑھا کہ ایمان لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لاتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں پر بھی لاتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں نا، تو یہی آ گیا اللہ کے راستے میں جان مال سے جہاد، غریب و مسکینوں کو مدد کرنا، یہ کیا ہو گیا؟ خرچ میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے لوگ کامیاب ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ کو میں بتاتی ہوں۔ اب ابن ابی حاتم کی حدیث ہے، مجاہد، ابو العالیہ، ربیع بن انس، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا تھوڑا سلو بولو، ٹائم ہو گیا نا، تو اس وجہ سے وہ کر رہی تھی، مجھے نا تھوڑی گھبراہٹ سی ہونے لگی، تو میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ آیتیں سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ مجھے کوئی ریمائنڈ کرا دیجیے گا، ایک بار دھیان دلوا دیجیے گا، میں ان شاء اللہ آیتیں سینڈ کر دوں گی۔ تو ایک مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ قرآن کی کچھ آیتیں ہمیں تسلی دیتی ہیں نا، ہمیں بھی دیتی ہیں نا، بہت زیادہ سکون دیتی ہیں، بہت زیادہ تسلی بھری باتیں ہوتی ہیں، اور امید بھی قائم کرا دیتی ہیں، ہماری امیدیں بھی بن جاتی ہیں، ہے نا؟ پھر سورہ روم کی آیت نمبر ہے 38، ٹھیک ہے؟ سورہ روم کی آیت نمبر 38۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ کچھ آیتیں تو ہمیں بہت زیادہ تسلی دیتی ہیں اور امیدیں قائم کرا دیتی ہیں، اللہ سے ہم اچھی اچھی امیدیں کرنے لگتے ہیں نا، جنت کی باتیں آتی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے نا، اور امید لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت والوں میں سے بنا دے۔ تو لیکن کچھ آیتیں تو ہماری کمر توڑ دیتی ہیں، اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ ہوتا ہے نا جب جہنم کی باتیں آتی ہیں، یا کوئی عمل ایسا جو غلط ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کے بیس پر جو ہے کوئی آیت آ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے اب اس کے اندر جان نہیں بچی ہے نا، اور انسان نا امید ہو جاتا ہے، جنت سے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔
تو یہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتا دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم، یہ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی، الف لام میم سے المفلحون تک پڑھ کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ تو آپ صحابہ اکرام خوش ہو گئے اور فرمایا کہ الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں گے۔ دیکھیے ان کے ایمان اتنے ہائی لیول کے تھے، ان کے اندر یہ صفات اتنی زیادہ تھیں جو انہوں نے اتنے حق کے ساتھ یہ بات بولی کہ ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں گے، ہے نا۔ اب ہم اپنے اوپر سوچیں کہ کیا یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اس بات کا دعویٰ کر سکیں کہ ہاں ہم ان میں سے ہوں گے؟ نہیں ہے نا، ابھی ہم اس لیول پہ ہیں نا۔ ہاں ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا میں رہتے ہی وہ توفیق دے کہ ہم انہی میں شامل ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت، اب جو ہم آگے پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہی ہوگی، اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 6 پڑھ کر فرمایا کہ یہ جہنمی ہے اور دیکھ لو کہ یہ جہنمی ہے۔ تو انہوں نے کہا صحابہ اکرام نے کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم لوگ ایسے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو کل دیکھیں گے کہ اس میں کیا صفات، کیا کوالٹیز ایسی بتائی گئی ہیں جو ایک جہنمی کی ہوتی ہے، اور پکا وہ جہنمی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح کیا کہ ہاں یہ جہنمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ کل اس کو کنٹینیو کریں گے، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنی بھی آیتیں ہمارے پاس آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام آیتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل فرمائے، اور ہمیں کامیاب لوگوں کی لسٹ میں ہمارا نام لکھے، اور انہی کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہو، انہی سے ہم محبت کرنے والے ہوں، انہی کے راستے پر ہم چلنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کو کچھ بولنا ہے تو بول سکتا ہے وہ۔ نہیں بولنا ہے کسی کو، اینڈ کر دوں؟ ٹھیک ہے چلیے پھر۔ ہاں جی، اچھا ہما آپ بولیں گی؟ ٹھیک ہے چلیے پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔